سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 124۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تقول للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم اذ تقول للمؤمنین، جب آپ ایمان والوں سے کہہ رہے تھے أَلَن يَكْفِيَكُمْ، کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں، أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ، کہ مدد کرے تمہارا پروردگار بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ 3000 فرشتوں کے ذریعے منزلین جو اسی کام کے لیے اتارے جائیں، بلا کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، اور لشکر کفار تم پر یک بارگی حملہ آور ہو، هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ، تو تمہارا پروردگار تمہاری مدد کرے گا بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ 5000 فرشتوں کے ساتھ، مسومین جو الگ نشان والے ہوں گے، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ، اور یہ چیز نہیں کی اللہ رب العالمین نے، إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ، مگر تمہارے لیے خوشخبری کے طور پہ، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ تمہارے دلوں کو اس سے اطمینان حاصل ہو، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور کوئی مددگار نہیں سوائے اس کے جو اللہ کی طرف سے ہو، العزیز الحکیم، جو غالب بھی ہے حکمتوں والا بھی ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے غزوہ بدر میں مدد کا نقشہ بیان فرمایا ہے، جس طرح کہ گزشتہ آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم کمزور تھے، تو مدد کی کیسے، وہ اللہ پاک نے یہاں ارشاد فرمایا کہ مدد کیسے ہوئی، اور اس مدد کے لیے جو فرشتے آئے ان کی تعداد 3000 پھر 5000 بیان ہوئی۔ اب یہاں پہ ایک سوال ذہن میں آئے گا کہ فرشتہ تو ایک بھی کافی ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جن کی تعداد کم و بیش 6 لاکھ نفوس پر مشتمل تھی اور بڑے بڑے ان کے شہر تھے، ان سارے علاقوں کو، شہروں کو، 6 لاکھ کی آبادی کو صرف جبرائیل علیہ السلام نے ملیہ میٹ کر دیا تھا، زمین سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں پہ لے جا کے زمین پہ پٹخ کے مارا، اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی، وہ تہس نہس کر دیے گئے۔ تو ایک فرشتہ جب 6 لاکھ کی آبادی کو اکیلا ہی تباہ کر سکتا ہے
تو بدر کے میدان میں تو کافر سارے ہی 1000 تھے، تو ان 1000 کے لیے 3000 پھر 5000 فرشتے بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی وجہ اللہ پاک نے اگلی آیت میں بیان فرمائی ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ بات بھی آپ حضرات سماعت فرما لیں، سورۃ انفال کے پہلے رکوع میں اللہ پاک نے آنے والے فرشتوں کی تعداد 1000 بتائی ہے۔ یہاں پہلی آیت میں اللہ پاک نے فرشتوں کی تعداد 3000 بتائی ہے، اور پھر اگلی آیت میں فرشتوں کی تعداد 5000 تک بڑھا دی گئی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کتنی تعداد آئی تھی؟ علماء نے لکھا ہے کہ جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے دیکھا کہ لشکر کفار تو 1000 ہے، اور بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313 کم و بیش۔ اب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے سوچا کہ ہم 313 یہ 1000، ایمان میں رتی بھر بھی فرق نہیں تھا، اللہ پہ یقین بھروسہ مکمل تھا، لیکن ظاہر ہے ایسی صورتحال میں بشری اور فطری طور پر کوئی خیال گزر جاتا ہے کہ یار بنے گا کیا۔ تو جب ابتدا میں یہ سوچ آئی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، اگر یہ 1000 ہیں تو میں بھی 1000 فرشتوں کا لشکر بھیج رہا ہوں، اور تم اس کے لیے اضافی نفری ہو گئے۔ 1000 کا مقابلہ 1000 سے، اور 313 اس کی اضافی نفری۔ پھر ساتھ ہی یہ وعدہ کر لیا کہ اگر تمہیں یہ محسوس ہو کہ 1000 کم پڑ رہے ہیں، جیسا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو خبر ملی کہ ایک اور کافر سردار وہ ایک بڑا لشکر لے کے کافروں کی مدد کے لیے آ رہا ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا گھبراؤ نہیں، اگر ان کی کومک آ رہی ہے اور ان کی مدد کے لیے ایک بڑا لشکر آ رہا ہے تو میری طرف سے بھی تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتے آئیں گے۔ چنانچہ اس لیے پہلی آیت میں یہ فرمایا اے محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت یاد کریں جب آپ ایمان والوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہیں کافی نہیں ان یمدکم ربکم، کہ تمہارا پروردگار، تمہارا پالنے والا تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں کے ساتھ۔ اس کے لیے لفظ فرمایا منزلین، اتارے ہوئے۔ علماء نے لکھا اس لفظ سے اشارہ کیا اس طرف کہ ان فرشتوں کو خاص اسی کام کے لیے اتارا جائے گا، ورنہ فرشتے تو ہر وقت زمین پہ بھی موجود ہیں، اس وقت بھی ہمارے دائیں بائیں موجود ہے، ہمیں گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، انہی فرشتوں سے بھی کام لیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، میں خاص اسی کام کے لیے آسمان سے فرشتے اتاروں گا۔ چنانچہ فرشتے نازل ہوئے، انہوں نے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی مدد بھی کی، ہمت بھی بڑھائی۔ ان کے نزول کا مقصد کیا ہے وہ تیسری آیت میں اللہ پاک نے بیان فرمایا، لیکن اس سے پہلے فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو اور تقوی کا مظاہرہ کرو، اور وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، کافروں کی طرف سے اچانک تمہارے اوپر حملہ ہو جائے تو پھر گھبرانا نہیں۔ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ، اس صورت میں اللہ پاک تمہاری مدد کرے گا 5000 فرشتوں کے ساتھ۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو 5000 والی تعداد ہے، اس کے لیے اللہ پاک نے 2 شرطیں لگائی تھی۔ ایک شرط یہ لگائی کہ ان تصبروا وتتقوا، تمہارے اندر صبر ہونا چاہیے اور تقوی ہونا چاہیے، اور یہ شرط صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین میں کمال درجے کی موجود تھی، اتنی اعلیٰ درجے کی تھی کہ خود اللہ رب العالمین نے بھی ان کے صبر اور ان کے تقوی کی تعریف کی ہے۔ اور دوسری شرط اس کے لیے یہ تھی کہ کافر تم پر یکبارگی حملہ کر دے، چونکہ کافروں کی اتنی ہمت ہی نہیں پڑی، یکبارگی حملہ کرے اور ایمان والوں کے اوپر اس طرح اٹیک کرے، ان کو اتنی جرأت ہی نہیں ہوئی، اس لیے
بعض علماء فرماتے ہیں کہ 5000 فرشتوں کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، لیکن بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے یہ 5000 فرشتے بھی گویا جس طرح کہتے ہیں نا سٹینڈ بائی کر دیے، تیار کر دیے کہ بھائی کسی بھی وقت ضرورت پڑ سکتی ہے، لہذا تیار رہنا۔ اور ان 5000 فرشتوں کے ساتھ فرمایا مصومین، یہ الگ نشان والے ہوں گے۔ علماء نے لکھا ہے جس طرح دنیا کے اندر افواج کے مختلف نشان ہوتے ہیں، مختلف وردیاں ہوتی ہیں، اپنے اپنے ان کے کلر ہوتے ہیں اور ان کے اپنے اپنے سٹائل ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ رب العالمین نے ان 5000 فرشتوں کے الگ نشان مقرر کیے تھے، الگ نشان کے ساتھ یہ آئیں گے۔ اور علماء نے لکھا ہے بدر کے دن جو فرشتے اللہ پاک نے اتارے ان کی پگڑیاں جو ہیں وہ بعض حضرات نے لکھا ہے سفید رنگ کی تھی، بعض حضرات نے لکھا ہے زرد رنگ کی تھی۔ اور احد کے میدان میں جو فرشتے اتارے گئے ان کی پگڑیاں زرد رنگ کی تھی، تو گویا کہ یہ ایک الگ یونیفارم تھا، ایک الگ نشان تھا ان فرشتوں کا کہ یہ مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے بعض فرشتوں کے مظاہر دیکھے بھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک دائیں جانب شخص ہے، ایک بائیں جانب شخص ہے، دونوں نے سفید پگڑیاں پہنی ہوئی ہیں اور دونوں گھوڑے پہ سوار ہیں، اور دونوں اپنے گھوڑے کو کہہ رہے ہیں اقدم حیزوم، حیزوم آگے بڑھو، یعنی اس گھوڑے کا نام حیزوم تھا اور اس سے کہہ رہے تھے آگے بڑھو۔ میں نے پوچھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے دائیں بائیں کون لوگ ہیں، یہ پہلے تو کبھی نہیں دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جبرائیل علیہ السلام ہے، ایک میکائیل علیہ السلام۔ اللہ پاک نے میری مدد کے لیے ان دونوں کو اتارا۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا دونوں نے سفید پگڑیاں پہنی ہوئی تھی۔ اور اسی طرح حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین فرماتے ہیں بعض جگہ پہ ایسا ہوتا کہ ہم کسی کافر کو سامنے آمنا ہوتا اور ہم ابھی تلوار ایسے کرتے ہی تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس کافر کی گردن اتر بھی چکی ہوتی، ہم حیران ہوتے کہ اس کو کس نے مار دیا، وہ پتہ چلا کہ اللہ کے فرشتے تھے جو ہمارے کاموں کو مکمل کر رہے تھے۔ تو اس طرح فرشتے اس کام میں بھی معاون اور مددگار رہے، لیکن جو فرشتوں کے آنے کا بڑا مقصد تھا وہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس آیت مبارکہ میں کہ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ، فرشتے اصل میں آئے صرف اس لیے تھے کہ ایمان والوں کو حوصلہ اور خوشخبری ملے، تسلی ہو جائے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ اللہ ہے، اور اللہ کے ساتھ ہونے کا مظہر یہ ہے کہ اللہ نے فرشتے بھیج دیے، فرشتے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، دائیں بائیں کھڑے ہیں، اس سے ایمان والوں کو خوشخبری حاصل ہو جائے۔ اور وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، تمہارے دلوں کو اس سے اطمینان حاصل ہو جائے، سکون حاصل ہو جائے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں فرشتوں کے آنے کا مقصد ایمان والوں کی ہمت بڑھانا تھا۔ اگر تو مارنا ہی ہوتا، فنا ہی کرنا ہوتا تو پھر تو مسلمانوں کو میدان جہاد میں اتارنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، پھر تو اللہ ایک ہی فرشتے کو بھیجتے سارے کافروں کو مروا دیتا۔ آج بھی اگر اللہ پاک ایمان والوں کو میدان جہاد میں اترتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ایمان والوں کے اعلیٰ درجے بنانے کے لیے، ورنہ کافروں کو ختم کرنے کے لیے تو آج بھی اللہ اور اللہ کے فرشتے ہی کافی ہیں، لیکن اللہ پاک صرف ہمیں دیکھتے ہیں کہ آیا یہ میرے دین کے لیے میدان میں اترتے ہیں کہ نہیں اترتے۔ آج میرے عزیز دوستو اصحاب بدر کا یہ منظر، اصحاب بدر کی یہ تصویر اور ان کا یہ کردار اگر ہم نے دیکھنا ہو تو اہل فلسطین اصحاب بدر کا کردار پیش کر رہے ہیں کہ جو اتنے سخت حالات میں بھی ثابت قدم ہے۔ یقیناً اللہ کے فرشتے ان کے دائیں بائیں اترے ہوئے، اسی لیے وہ ثابت قدم ہے۔ علماء نے لکھا ہے فرشتوں کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایمان والے ثابت قدم رہیں، پیچھے نہ ہٹیں،
گھبرائے نہ، ڈرے نہ، پریشان نہ ہو۔ شاید ہمارے دل خوف زدہ ہے، لیکن اہل فلسطین کے دل میں ذرہ سا بھی کوئی خوف نہیں ہے۔ وہ پہلے سے زیادہ ایمان کے ساتھ اپنے سے بڑی طاقتوں کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ اللہ پاک ان کی بھرپور مدد و نصرت فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی ہمت دے ان کا ساتھ دینے کی، اور اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی غیرت اور حمیت نصیب فرمائے۔ تو فرشتوں کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فرشتے ایمان والوں کا حوصلہ بڑھائیں، ایمان والوں کی جو ہے وہ ہمت بڑھائیں۔ سورۃ انفال میں اس کو اور واضح انداز میں فرمایا، فرشتوں کو حکم دیا گیا فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے قدموں کو جماؤ، ان کو جانے نہ دو، ان کو ہمت بڑھاؤ، ان کی حوصلہ دو ان کو۔ اب فرشتے کیسے حوصلہ دیتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے فرشتے جیسے شیطان دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے کہ چلیے نکل چلیے پاس جائیے مر جاؤں گے، اسی طرح فرشتے دلوں میں حوصلہ ڈالتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے دین کے لیے جمے رہو، کھڑے رہو، مرنا تو ہے ہی، پھر بھی جانا تو ہے ہی، اللہ کے راستے میں موت آ جائے گی، اس سے بڑی کیا بات ہے۔ یہ فرشتوں کے حوصلے ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم اس لیے اتارتے ہیں تاکہ تمہارے لیے خوشخبری بھی ہو، تمہارے دلوں کو اطمینان بھی حاصل ہو جائے، اور یہ اسی صورت میں ہوگا جب تعداد خوب آئے، زیادہ تعداد ہے۔ علماء نے لکھا ہے جب لشکر کفار بدر کے میدان کی طرف آ رہا تھا تو شیطان بھی ایک بوڑھے سردار کی شکل میں ابو جہل کے ساتھ ساتھ تھا، اور یوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے اکڑ کے ساتھ آ رہے تھے کہ آج تو لشکر اسلام کو تہس نہس کر دیں گے۔ جب شیطان کی نظر پڑی کہ فرشتے آ رہے، جبرائیل علیہ السلام آ رہے، یہ تو چونکہ دیکھ رہا تھا تو اس کو سمجھ لگ گئی اب بچنے کے کوئی چانس نہیں ہے، تو اس نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا۔ ابو جہل نے ہاتھ پکڑا، بھی اب کدھر بھاگ رہے، اب تو لڑائی کرنی ہے۔ کہتا ہے کہ انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے ہاتھ چھڑا کے بھاگا اور جدے جا کے سانس لیا، اسے سمندر کے ساحل پہ جا کے سانس لیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جب بھاگا تو ڈر کے مارے اس کی ہوا بھی خارج ہو رہی تھی، اب پتہ نہیں ان کا بنے گا کیا، اور وہی ہوا جو وہ دیکھ رہا تھا۔ فرشتوں نے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے لشکر کفار کو تہس نہس کر دیا۔ اللہ پاک فرماتے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ کے سوا کون مددگار ہو سکتا ہے؟ مدد صرف کس کی؟ اللہ رب العالمین کی، العزیز جو غالب بھی ہے، الحکیم حکمتوں والا بھی ہے۔ غالب ایسا ہے کہ چٹکی بجانے میں جو چاہے کر سکتا ہے، کبھی وہ ڈھیل دیتا ہے کافروں کو، مسلمانوں کو آزماتا ہے، اس لیے کہ وہ حکیم ہے، اس میں اس کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ آج اگر ہمارے دلوں کی خواہش یہ ہے کہ راتوں رات لشکر آئیں فرشتوں کی اور اسرائیل امریکہ کو تباہ و برباد کر دے، تو یقیناً اللہ کر سکتا ہے، وہ غالب ہے، لیکن اس کی حکمت ہے کہ وہ ڈھیل دے رہا ہے اور امت مسلمہ کا امتحان لے رہا ہے۔ اللہ ہمیں سب کو اس امتحان میں کامیابی نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا كواقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اے مولا کریم یا اللہ پاک، ہمارے فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کی مدد و نصرت فرما،
اے بدر میں فرشتے اتارنے والے اللہ، آج بھی فرشتوں کو اتار دے۔ اللہ ابو جہل کو تباہ کرنے والے اللہ، آج کے ابو جہلوں کو بھی تباہ و برباد فرما دے، آج کے فرعونوں نمرودوں کو بھی ہلاک و برباد فرما دے۔ اے اللہ امت مسلمہ کی مدد فرما۔ اللہ امت مسلمہ ہر اعتبار سے کمزور ہے، اور کمزوروں کے ساتھ تیری مدد زیادہ شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ اپنی مدد کو ہمارے شامل حال فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت